اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہم انہیں ایز این انڈیویجول نہیں دیکھتے، صرف ہم انہیں ایز اے پروفٹ آف اللہ دیکھتے ہیں. سو ہی از ابو ایوری تھنگ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، مگر یہ کہ وہ رسول اللہ ہے اور وہ خاتم النبیین ہے. سو وی نیڈ ٹو سی ہم ناٹ جسٹ ایز اے پرسن but as the perfect example and as Allah subhanahu wa ta'ala's way of communicating with us. So Sirat al-Nabi is our way of doing what Allah wants us to do. یاد ہے نا ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ وما ينطق عن الهوى، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. تو ہم جب ان کی سیرت کو پڑھ لیں گے، ان کی سنت کو پڑھ لیں گے، تو اس میں ہم جو بھی ایکشن کریں گے وہ صرف رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اینڈ ایز سول سرونٹس، ایز فیوچر سول سرونٹس، انشاءاللہ آپ لوگ ایگزام کلیئر کر کے جب سروس میں جائیں گے تو یو ول نیڈ دوز لیسنس فرام دا سیرا. ڈاکٹر راما کرشن راؤ کا یہ سینگ شاید ہم نے کور کیا ہے کسی لیکچر میں کہ دیر آر سو مینی ایسپیکٹس ٹو دا پرسنالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ نو بڈی کین کیپچر آل آف دم. تو اٹس امپاسبل کہ ہم ان کے ہر اینگل کو کور کر سکیں. تو سی ایس ایس کے سلیبس میں جو فیوچر سول سرونٹ سے ریلیونٹ اینگلز ہیں وہ انہوں نے کور کیے ہیں. دیٹس جسٹ 1 2 3 4 5. یہ 5 اینگلز کے اوپر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا ہے. پہلا ہے ایز این انڈیویجول. ظاہری بات ہے ہم سب جب انشاءاللہ ایگزام کلیئر کر کے آگے پوسٹنگ کی طرف آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو اپنی ڈیلی لائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا ہے اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر آپ میں سے کئی لوگ انشاءاللہ پولیس میں جانا چاہیں گے، کئی لوگ فارن سروس میں جا کر ملک کی دفاع کی پالیسی بنائیں گے. تو ملٹری اسٹریٹجی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت جو تھے وہ ملٹری کو کس طرح دیکھتے تھے اور وہ وائلنس کے کیا رولز تھے، فائٹ کے کیا رولز تھے. ایز اے پولیس آفیسر اور ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ یو نیڈ ٹو نو آل دوز تھنگس. اس کے بعد ہم میں سے کئی لوگ ایجوکیشن کے فیلڈ میں جائیں گے، ایجوکیشن پالیسی بنائیں گے. وی نیڈ ٹو نو ہاؤ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایز این ایجوکیٹر. Then peacemaking is probably one of the biggest tasks that civil servants do, particularly اگر وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جس کو DMG کہتے ہیں اس کے ہیں، یا وہ پولیس سروس آف پاکستان کے ہیں، یا وہ فارن سروس آف پاکستان کے ہیں، ایون اگر وہ پاکستان کسٹم سروس کے ہیں، پاکستان ان لینڈ ریونیو سروس کے ہیں. تو پیس میکنگ از ون آف دا میجر پبلک فیسنگ ٹاسکس دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. اس میں بھی آپ سیرت النبی سے سیکھتے ہیں. اور آخر میں ہے ایز اے ڈپلومیٹ. یہ خاص طور پہ فارن سروس والوں کے لیے، بٹ ابھی تو نہیں پتا نا کہ کس نے کدھر جانا ہے. کوئی فارن سروس میں جائے گا یا پولیس میں جائے گا یا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں جائے گا. تو for now all of us need to study سیرت on all of these different aspects. Clear? سب سے پہلے ہم لیکچرز کے اندر جس کو ایڈریس کریں گے that is the seerah of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as an individual, and this is the longest chapter سیرت کے اندر, بیکاز ظاہری بات ہے فور ڈپلومیٹ, پیس میکر, ایجوکیٹر, ملٹری اسٹریٹجسٹ تو ہمارے پاس تھوڑا مٹیریل اویلیبل ہوگا, بٹ ایز این انڈیویجول اب ایک فرد کے کتنے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو کے اندر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا ہے. تو میں اس کو نا بہت پھیلا کے پڑھاتا ہوں, جب بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں بہت پھیلا کے پڑھاتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزام میں بیٹھ کر, اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایگزام میں بیٹھ کر اگر آپ کو 50% بھی وجوہات یاد آ جائیں تو آپ ایک اچھا آنسر لکھ سکیں. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم سیرت النبی میں دا پروفٹ ایز این انڈیویجول پڑھیں گے, یا سیرت النبی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان سارے ایسپیکٹس کو پڑھیں گے, تو اس کو پڑھنے سے ہمیں باقی کافی سارے چیپٹرز کور ہو جائیں گے. سو اگر آپ پروفٹ محمد ایز ملٹری اسٹریٹجسٹ پڑھتے ہیں تو آپ لا آف وار ان اسلام بھی ساتھ ہی آپ کا کور ہو جائے گا, ملٹری اسٹریٹجی ان اسلام وہ بھی ساتھ ہی کور ہو جائے گی. اگر آپ ان کو ایز این انڈیویجول پڑھتے ہیں تو آپ کا اسلامک مورالٹی بھی کور ہو جائے گا, اسلامک بلیفس بھی کور ہو جائے گا. جتنے بھی آپ مختلف چیپٹرز دوسرے پڑھیں گے ان سب وہ سب ان ایسپیکٹ سے سیکھیں گے اور سیرت النبی ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو ہمارے پاس جو ایک دلچسپ سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ کو ایز این انڈیویجول ہم فالو کیا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے, تو ہم لیکچر شروع کرنے سے پہلے اس کو کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی وہ تو رسول تھے, وہ تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی, یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, تو رسول تو پرفیکٹ ہیں اور ہم ان جیسے ایکشنز نہیں کر سکتے. کہ بات سچ ہے
کہ we cannot be a prophet of Allah, maazallah, na'uzubillah, that is something that is for the prophet alone. We cannot be as perfect as him, of course. However, the purpose behind sending the Prophet of Islam as a human and not as an angel is so that we can relate to what he does and we can mimic that in our life. We can try to be like Prophet Muhammad. We cannot achieve that, but we need to try. If the Prophet was an angel, then people would say the Prophet is an angel, we can't be like an angel, so ہم ان کی سیرہ کو فالو نہیں کر سکتے, ہم ان کی سنہ کو فالو نہیں کر سکتے. بٹ دا پروفٹ واز اے ہیومن اینڈ ہی ہیڈ آل ہیومن ویکنیسز. وہ بیمار بھی ہوتے تھے, پریشان بھی ہوتے تھے, انہیں بھوک بھی لگتی تھی, انہیں نیند بھی آتی تھی, انہیں تھکن بھی ہوتی تھی, تو وہ ان سب ایسپیکٹس میں ہماری طرح تھے. تو اگر وہ ان سب ایسپیکٹس میں ہماری طرح تھے اور پھر وہ اسوۃ حسنہ انہوں نے قائم کی, ہمارے لیے بہترین مثال قائم کی, تو اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں, ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں حد الامکان اپنے آپ کو سیرت پر چلانا چاہیے. اور یہ کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ if there were upon the earth angels walking, اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ we would have sent down to them from the heaven an angel messenger. اگر فرشتے ہوتے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے, پر کیونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ ایک اچھا ٹرم ہے انسان کامل, پرفیکٹ ہیومن بینگ. ہمارے لیے ایک انسان کامل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ان کی سیرت پر چل سکیں. سو ہی از دا ماڈل فار ایوری انڈیویجول, because every individual is a human and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a human and that is why we can emulate him. ٹھیک ہے, یہ ہم نے جواب دے دیا. اب ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی کہ رسول اللہ کی پرسنالٹی کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس کیا کور کرنے ہیں. ہم نے انڈیویجول کو سب سے پہلے دیکھنا شروع کیا, اس کے اندر ہم نے بات کی کہ وہ کیوں ہے ماڈل, why is he a model for the individual and how can he be a model for the individual when he is a رسول. تو وہ ہم نے اس کا آنسر آپ کو یہ دے دیا قرآن کی آیت میں اور اس کی دلیل بھی دے دی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں کیونکہ آپ کو وارن کر چکا ہوں کہ میں اس لیکچر کو بہت لمبا لٹکاتا ہوں, کیونکہ اسی کے اندر ہم اور بہت سی چیزیں کور کرتے ہیں. خاص طور پہ آئی وانٹ یو گائز ٹو لرن اس لیکچر کے اندر یہ چیز بڑے غور سے اور بڑے طریقے سے کہ ایک چھوٹی سی بات کو اگر آپ کو ایگزام کے اندر 20 مارکس کا کوشچن آ رہا ہے اور آپ کو صرف اس کا اتنا سا پارٹ پتا ہے, آپ 20 مارکس کا آنسر کیسے لکھیں گے؟ یہ جب ہم سیرت النبی انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے اس کی بہترین پریکٹس ہوگی. کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہمیں سیرت النبی پہ چلنا چاہیے, آپ کہیں گے ہاں چلنا چاہیے. میں آپ سے کہوں کہ کیوں چلنا چاہیے, آپ کہیں گے جی رسول اللہ پرفیکٹ انسان تھے. اچھا, میں آپ سے کہوں گا کس کس معاملے میں پرفیکٹ تھے, اب آپ کی بس ہو جائے گی. آپ کہیں گے وہ ایک اچھے انسان تھے, وہ ایک اچھے بندہ نا, ہمیں پتہ ہوتے ساری بات ہمارے دماغ میں ہوتی ہے, پر اگر ہمیں لکھنا پڑ جائے, اور میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں اس وقت آپ اس ویڈیو کو پاز کریں اور میک اے لسٹ ان 30 seconds of as many angles to the personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as you can. ابھی اس کو پاز کریں اور 30 سیکنڈ کے اندر ایک لسٹ بنائیں کہ رسول اللہ کو ایز این انڈیویجول بحیثیت فرد ہمیں کس کس اینگل سے ان کی پیروی کرنی چاہیے. ایک لسٹ بنائیں 30 سیکنڈ پاز کر کے, اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کس کس اینگل سے بنائی ہے. سو لیٹس پاز دا ویڈیو. ڈن, لیٹس اسٹارٹ. میں نے کس کس اینگل سے بنائی, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے فالو تو کیا ہوا تھا, ہمیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز این انڈیویجول ہم فالو کر سکتے ہیں. میں نے اس کے اندر ڈفرنٹ جب سب ہیڈنگز بنائی تو پہلے میں نے بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسن, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے فیملی ممبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے فرینڈ, ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ آف مدینہ, ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ آف مکہ, ایز اے پروفیشنل, اپنے جو کاروباری معاملات تھے, اپنے بزنس معاملات تھے, اپنی لیڈرشپ کا رول تھا, اس میں حضرت کیسے تھے, پھر ایز اے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو اب آپ دیکھیں ایز اے ہیومن کیسے تھے. ہم نے کتنے ایسپیکٹس کور کر لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک, سو اب ہم ایک ایک کر کے اگلے لیکچرز میں نا شارٹ طریقے سے ان سب کو ڈسکس کریں گے, اسٹارٹنگ ود دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسن. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.